جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم ٹی وی کے پروگرام گپ شپ میں میں ہوں آپ کا میزبان چودھری۔ ناظرین، جیسا کہ کل کے پروگرام میں ہم نے گپ شپ میں کتابوں کی اہمیت اور جو لائبریریوں کی اہمیت اور فعالیت جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے اور تاریخ میں گم ہوتی جا رہی ہے، اس پہ ڈسکس کی تھی میں نے اپنے دو وزیر خالد کے ساتھ۔ آج ہم یہاں میونسپل کمیٹی جو لائبریری ہے میونسپل کمیٹی کشاد کی، اس کا وزٹ کرنے آئے ہیں تاکہ ہم ان کو حقیقی وہ تصویر دکھا سکیں اس وقت لائبریریوں کی کیا حالت ہے۔ آئیے چلتے ہیں لائبریری کے اندر۔ جی ناظرین، یہ لائبریری ہے کشاد کی، یہ لائبریری کا حال ہے۔ اس کے اوپر چاروں طرف جو ہے نا الماریاں لگی ہوئی ہیں جن میں مختلف موضوعات کی الماری ہے، ہر الماری میں مختلف موضوعات کی کتابیں جو رکھی ہیں۔ جس طرح ابھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رومانی ناولز ہیں، تو یہ پوری الماری جو ہے نا رومانی ناولز کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ طنز و مزاح کی کتابیں ہیں، اس میں یہ سفر نامے پڑھے ہیں، یہ افسانے ہیں۔ اچھا، اردو ادب پڑھا ہے یہ سارا۔ اچھا، اسی طرح یہ اب انگلش میں ہیں کتابیں، انگلش کی کتاب پڑھی، یہ شعر و شاعری ہے، یہ صحابہ کرام پہ ہیں، یہ تاریخ پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابھی اقبالیات ہے، اس پہ جو ہے نا وہ اسٹکر نہیں لگا ہوا، اس میں مختلف جو ہے وہ موضوعات کی ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی کتابیں ہیں، اولیاء کرام میں لکھی گئی ہیں، یہ متفرق اسلامی کتب ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ متفرق اسلامی کتب ہیں، یہ سیاسی کتب ہیں، یہ بھی متفرق اسلامی کتب ہیں۔ یہ سیرت النبی پہ جو ہے نا یہ کتابیں جو ہے اس طرح یہ پنجابی ادب ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، اب یہ حال جو ہے اس کی حال کی حالت دار آپ دیکھ دیں کہ اس میں اپنا صرف ایک بلب جو ہے وہ جل رہا ہے، ایک پنکھا، صرف ایک پنکھا چل رہا ہے۔ دیواروں پہ جو ہے وہ یہ دیمک کے نشانات ہیں، اور یہ کارپیٹ یہاں پہ میرے خیال میں صفائی کبھی نہیں ہوئی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالت دار اس کی۔ اور ایک اخبار پڑا ہے، دیکھتے ہیں یہ کون سی تاریخ کا ہے۔ تو یہ اخبار پڑا ہے جی، ہاں یہ آج کا ہی ہے، 12 جولائی کا ہی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا یہ میونسپل کمیٹی کا جو مین ہال ہے اس کی حالت دار ہے، یہاں پہ موجود کتابیں جو ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں غالباً میری جو معلومات ہے، میں نے آپ کو یہ حال دکھایا ہے، الماریاں پڑھی ہیں، کتابیں جو ہیں مختلف موضوعات کی موجود ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ کتابیں اور یہ جو لائبریری ہے یہ منتظر ہے آپ کے پڑھنے والوں کو۔ اور یہاں پہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ کبھی کوئی جو ہے نا وہ کتاب لینے کے لیے یا پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی کوئی عملہ ہی موجود نہیں ہے، ابھی 11 بجنے والے ہیں لینے کے لیے، ایک پنکھا چل رہا ہے صرف، اور گرمی ہے اندر، پینے والا پانی کو نہیں پڑا، پہلے یہاں پہ کولر ہوتا تھا وہ بھی رہے گا۔ تو آئیے، ابھی یہ دفتر ہے لائبریرین صاحب کا، تو پتہ کرتے ہیں لائبریرین صاحب موجود ہیں تو ان سے ذرا معلومات لیتے ہیں۔ 11 بج چکے ہیں لیکن نہیں آئے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ جی، یہ لائبریرین صاحب کا آفس ہے، اور لائبریرین صاحب جو ہے یہ اب ان کی سیٹ خالی پڑی ہے، ابھی تک نہیں ہے۔ اس لائبریرین کے جو آفس ہے اس میں بھی اتنی گندگی ہے، جالے اور مٹی پڑی ہے، میرے خیال میں کئی سال ہو گئے ہیں جہاں پہ جو ہے نا وہ صفائی نہیں ہوئی۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ رپیٹ دکھائیں ذرا، یہ حالت دار اس کی لائبریرین آفس کی۔ یہ اس کی یہ چھتیں ہیں، یہ ادھر سیمنٹ ٹکڑا پڑ رہا ہے، چونا جو ہے وہ گر رہا ہے۔ اچھا، لائٹیں بھی میرے خیال میں لائٹ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ادھر الماری بھی پڑی ہیں کتابوں کی، یہ احادیث کی کتابیں ہیں، اس میں یہ احادیث ہے، یہ جنرل بکس ہیں، یہ لغات ہیں، ڈکشنری مختلف قسم کی، انسائکلوپیڈیا ہے، اور اسی طرح یہ لا ریفرنس کی کتابیں ہیں۔ یہ تفاسیر پڑھی ہیں مختلف جو ہے نا ہمارے مفسرین جو ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی پڑھی ہیں۔ تو لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ لائبریری کا
یہ بورڈ ہے، یہ بجلی والا بورڈ ہے، یہ ٹوٹا پڑا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ ٹوٹا پڑا ہے تو میرا خیال ہے پنکھا لائٹ جل رہی ہے. ہاں پنکھا نہیں ہے، نہیں پنکھا بھی جل گیا ہے. تو یہ پنکھا چل گیا ہے. چلو بیٹھتے ہیں. یہ لائبریرین صاحب ہیں محمد صاحب کی نہیں ہے، تو ابھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. ہاں ابھی لائبریرین صاحب تو نہیں ہے، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں ان کا. اور رویل کا جو ہے میرے کو ہوسٹ ہیں، کیمرہ مین بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں. آئیے ابھی جی ناظرین، ابھی ہم لائبریرین صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں. اس دوران میرے کو ہوسٹ جو ہیں وہ رویل خالد بھی آ گئے ہیں، ان کے ساتھ میں نے وزٹ کروایا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کیا جو ہے اپنے خیالات رکھتے ہیں. جی رویل، کیسا لگا آپ کو میز پر لائبریری کچھ آپ کو وزٹ کرنا؟ جی لائبریری کا وزٹ کر کے مجھے بہت اچھا لگا ہے. میں فرسٹ ٹائم وزٹ کیا اپنی زندگی کے اندر، اور بہت افسوس بھی ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ بکس ہماری منتظر ہیں کہ ہمیں آ کے کوئی پڑھے، بٹ یہ ہماری کچھ گورنمنٹ کی بھی نااہلی ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی کچھ نااہلی ہے. وہ آج کل جیسے کہ آپ کو بھی پتہ موبائل کا دور ہے، اس میں موبائل کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں. تو میرا اوپینین یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ لائبریری آئیں، بکس ریڈ کریں اور یہ موبائل کی دنیا سے نکلیں. موبائل کی دنیا سے نکل کے اور بھی دنیا ہے اس میں انوالو ہوں، جیسے کہ بکس ہے، اسلامی بکس پڑھی ہیں یہاں پہ، انگلش بکس پڑھی ہیں اور بایو کے لحاظ سے بکس پڑھی ہیں. بکس میں نے دیکھی ہیں، ریڈ کی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ ہے یہاں پہ. بٹ ہماری یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ اس نے اس کو پروموٹ نہیں کیا. جیسے کہ اب ماڈرن ٹیکنالوجی، جیسے کہ یہاں کے حالات کو دیکھ کے میں بہت اپسیٹ ہو گیا ہوں. نہ یہاں پہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، پنکھے بھی ہیں بہت، بورڈ سوئچز کو دیکھ کر بہت نازک صورتحال ہے. بٹ میرا یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ضرور یہ لائبریری وزٹ کریں اور اس کو پروموٹ کریں. اگر ہم نہیں پروموٹ کریں گے تو اس کو کون پروموٹ کرے گا؟ ہم اسٹوڈنٹس جتنی اویئرنیس ڈیولپ کریں گے تو جو ہماری آنے والی ینگ جنریشن ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیولپ انٹرسٹیڈ ہوگا اس چیز. جی جیسا کہ آپ نے روبیل جو ہے یہ بھی فریش جو ہے مجھے ہمیں انگلش کر کے آئے ہیں، تو تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں. تو یہ شاپ کے رہائشی ہیں، لیکن آج پہلی دفعہ یہ لائبریری میں آئے ہیں اور یہ بڑا مایوسی کا اور افسردگی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اس کی لائبریری کی حالت اظہار دیکھ کر. اچھا میں ناظرین آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں، یہ لائبریری جو ہے نا یہ میونسپل لائبریری اس کا نام ہے، اور اس کا قیام 1985 میں جو ہے وہ یہاں پہ شاپ کی شہریوں کے لیے لایا گیا. تو میری معلومات کے مطابق اس وقت تک اس میں جو کتابوں کا ذخیرہ ہے وہ 20,000 کتب غالباً جو ہے وہ بھی لائبریری صاحب اگر آ جاتے ہیں تو وہ اس کی میری تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے. تو تقریباً اتنی کتابیں جو ہیں نا وہ قیمتی کتابیں ہیں اور بہت اچھی اور اچھے موضوعات پہ یہاں پہ موجود ہیں. لیکن آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے تک تو یہ لائبریری آباد تھی. یہاں پہ جو ہے نا وہ شہری آتے تھے، اسٹوڈنٹس آتے تھے، وہ یہاں پہ مطالعہ بھی کرتے تھے اور جو ہے وہ کتب لے جاتے تھے. لوگ ممبر شپ لیتے تھے، اینول ممبر شپ لائبریری کی، جس کی تھوڑی سی وہ فیس ہوتی تھی سالانہ، تو وہ کتب لے جاتے تھے. لیکن آپ کو میرے خیال میں صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اب تو لائبریری بھی نہیں بیٹھتا. اور پہلے یہ تو جو ہے نا شفٹوں میں کھلا کرتی تھی، اپنا فرسٹ ٹائم میں کھلا کرتی تھی، تو ہم نے خود ہم خود بیٹھ کے پڑھتے رہے، کتاب پڑھتے رہے، مطالعہ کرتے تھے. اور دوسرا سیکنڈ ٹائم عصر کے بعد جو ہے نا یہ پھر مغرب کا بھی ایسا جو ہے نا کھلا کرتی تھی، کیونکہ زیادہ تر فرسٹ ٹائم میں تو لوگ جو ہے بزی ہوتے ہیں، سیکنڈ ٹائم میں جو ہے نا وہ لوگ فارغ ہوتے ہیں تو وہ پھر ادھر آتے تھے مطالعہ کے لیے. لیکن اب وہ میرے خیال میں سیکنڈ ٹائم بھی اب یہ نہیں کھلا کرتی، فرسٹ ٹائم میں کھلا کرتی ہے. یہ صرف لائبریری کھلا کرتی ہے، یہاں پہ بندہ غالباً نہیں ہوتا. ویسے تو ہیں لائبریرین جہاں پہ تعینات ہوئی ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں کبھی کبھار ہی آتے ہیں. اس کی لائبریری کی حالت اظہار دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جو ویٹ بھی کر رہے ہیں اگر وہ آ گئے تو ان سے بات کر لیں گے، لیکن میرا خیال ہے وہ تشریف نہیں لائیں گے اصلی موضوع. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ رویل یہ بتائیں کہ کیا اسٹوڈنٹس کو جو نوجوان نسل جو موبائل کی طرف مائل ہو گئی ہے ان کو کیا واپس کتاب کے مطالعے کی طرف، مینول یعنی کہ کتب کی طرف یا لائبریری کی طرف دوبارہ راغب کیا جا سکتا ہے؟ کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ جی
جی جیسا کہ اب آپ نے مجھے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کو دوبارہ آگے کیا جا سکتا ہے لائبریری، جی ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اب میں یونیورسٹی آف لاہور سے پڑھ کے آیا، ادھر ہماری جو لائبریری تھی وہاں پہ ایئر کنڈیشن ماحول تھا، سب ہائی اسٹینڈرڈ انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی تھی. وہاں پہ دل کرتا تھا لائبریری جانے کو، پڑھنے کو، اور ہمارے باقاعدہ ٹیچرس بھی ہمیں پروموٹ کرتے تھے کہ آپ لائبریری جایا کریں، وہاں جا کے پڑھا کریں. بٹ میں پہلے میری روٹین نہیں تھی، پہلے ویک میں 2 days گیا ہوں، پھر اس کے بعد میری روٹین بن گئی تھی، ہر 2-3 days کے بعد میں لائبریری وزٹ کرتا تھا، بکس ریڈ کرتا تھا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کیسے راغب کیا جائے، اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ادھر فیسلٹیز اچھی کی جائیں، کیفیٹیریا کا انتظام کیا جائے اور ماحول ایک اچھا پرووائڈ کیا. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی یونیورسٹی ایگزامپل دی ہے کہ ہماری پرائیویٹ یونیورسٹی دل کرتا تھا وہاں جانے کو، پڑھنے کو، بٹ یہاں پہ بھی اچھی فیسلٹیز دی جائیں، ایئر کنڈیشن کا انتظامات کیے جائیں، تو یہ باقی اویئرنیس کی جائے، تو لیپ ٹاپس وغیرہ، کمپیوٹر وغیرہ، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز دی جائیں، تو اسٹوڈنٹس آٹومیٹکلی راغب ہوں گے لائبریریز کی طرف اور نیوز پیپرس کی طرف. آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نیوز پیپر پڑھنے کا اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے بلکہ نیوز پیپر کے اندر زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے یہ موبائل سے ہٹ کے، انٹرنیٹ سے نا. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ نیوز پیپر بھی ریڈ کیا جائے، جیسے کہ ڈان نیوز پیپر ہے اور ایکسپریس نیوز ہے، دنیا نیوز ہے. نیوز پیپر سے بھی بہت انفارمیشن ملتی ہے. اس کا ایک ہی سلوشن ہے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ اسٹوڈنٹس کو آگاہی فراہم کریں لائبریری کے بارے میں، اور فیسلٹیز جتنی اچھی ہوں گی اسٹوڈنٹ آٹومیٹکلی راغب ہوں گے اس طرح. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ربیل کی جو ہے وہ باتیں سنی ہیں، تجاویز سنی ہیں، انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی مثال دی ہے کہ ان کی یونیورسٹی میں لائبریری تھی، پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، لیکن وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ وہاں پہ جانے کو دل کرتا تھا اور بیٹھنے کا ایسا ماحول انہوں نے پرووائڈ کیا ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ یہاں پہ جو ہے نا اس طرح کا ماحول بنایا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ اگر جس طرح ربیل تجاویز دے رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشن ہو، اور جس طرح کی گرمی ہے یہاں بیٹھنا بھی محال ہے، پانی ٹھنڈے کا انتظام نہیں ہے اور پنکھا بھی بڑا سلو چل رہا ہے، لائٹس نہیں ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی انتظامیہ جو ہے، مقصد میں ڈپٹی کمشنر خوشاب جو ہیں یا ایڈمنسٹریٹر ہمارے پاس بھی خوشاب ہیں، ان سے میں اس پروگرام کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پرسنلی یہاں پہ وزٹ کریں. یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے، ہماری یہ پورا خوشاب کے لیے یا کتب تو ویسے بھی اچھا اثاثہ ہی ہوتی ہے. یہ اثاثہ جو ہے نا یہ ضائع ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، یہ مٹی کی نظر ہو رہا ہے، یا اس کو کیڑا لگ رہا ہے، دیمک کھا رہی ہے. اس کو بچایا جائے. اس کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو مخیر حضرات ہیں، تاجر حضرات ہیں شہر کے، ان کو جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ان سے مدد لی جا سکتی ہے. یہاں پہ اخبارات کی تعداد بڑھائی جائے، اور ساتھ میں اگر انٹرنیٹ اور جو لائبریری ہے اس کو جو ہے وہ انتظام کیا جائے تو اسٹوڈنٹس اور جو قارئین ہیں، جو لیڈرشپ ختم ہوگی وہ واپس آ سکتی ہے. تو ابھی ہم میرے خیال میں چلتے ہیں، تو کبھی نہیں آئے راؤ صاحب، تو نیکسٹ کبھی پھر ان شاء اللہ ملاقات ان سے ہوگی، تو ان سے مزید معلومات دیں گے وہ کیوں نہیں آتے. ان کا بھی دل نہیں کرتا یہاں پہ آنے کو، تو باقی لیڈر کیسے ہماری مطالعہ ہے. میں کتاب لینا چاہتا ہوں لیکن نہیں دے سکتا، کیونکہ کتاب اندر ہے، بات تالا ہے، کوئی ایکسیس نہیں ہے. تو ابھی ہم جو ہے نا اجازت لیں گے، اپنا پروگرام جو ہے وہ اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آج کا گپ شپ کا پروگرام جو ہے، تو ان شاء اللہ نیکسٹ جو ہے نا آپ کو کسی نئے پروگرام کے ساتھ نئی